سبحان اللہ۔ اچھا دیکھو، یہ ابھی تمام علماء ایک ایک کر کے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سب کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولویوں کو بس یوں ہی خامخواہ ہاتھ اٹھوانے کا مزہ ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ جانتے ہو کتنے فائدے ہیں؟ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ میں چاہتا ہوں، اب رات بہت ہو چکی ہے، میرے بعد ایک اور خطاب آپ کو سننا ہے۔ میں چاہتا ہوں جلدی جلدی کم وقت میں زیادہ باتیں آپ سے کر لوں، وقت ضائع نہ کیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں فائدہ کتنا ہے۔ میں قرآن سناؤں گا، آپ سن کے بتانا۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا، میرا مزاج بھی نہیں ہے۔ میں صرف تقریر سنانے آیا ہوں، وہی کروں گا۔ لطیفے چٹکلے یہ سب نہیں آتے مجھ سے، چیخنا چلانا بھی مجھے نہیں آتا۔ میں چاہتا ہوں آرام سے میری بات آپ تک پہنچے۔ بے شک آپ سنیں کتنا فائدہ ہے، مگر اس سے پہلے آپ ذرا بیداری کا ثبوت دیں۔ میں فائدہ بتاؤں، آپ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کہو پھر کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالی کا اعلان ہے، الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرآن مزاج دیتا ہے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے لوگوں قیامت کے اس منظر کو یاد کرو جب زبانیں بند ہو جائیں گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ زبانیں ہاتھ گواہی دیں گے۔ آج نبی کے جلسے میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے اللہ کی پاکی کا اعلان کرنا، اس لیے کہ کل میدان محشر میں یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جب گواہی دے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے، اے مولا، اے پروردگار، یہ بندہ گناہگار تو ضرور تھا، اے مولا کچھ تھا یا نہیں تھا اس کے پاس، مگر اتنی محبت تو تھی، یا اللہ یہ جب بھی تیرے محبوب کا ذکر سنتا تھا یہ ہاتھوں کو اٹھاتا تھا، گواہ بناتا تھا، پھر تیری پاکی کا اعلان کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ ہاتھ میدان محشر میں گواہی دیں گے۔ پھر سنیں، میں نے عرض کیا نا آپ کا یہاں بیٹھنا، نوجوانوں، اے بھیا چچا، اگر کسی کام سے جا رہے ہو تو چلے جاؤ، اور اگر یوں ہی جا رہے ہو تو اللہ تمہیں سلامت رکھے، تھوڑی دیر میں جلدی واپس آنا، میں انتظار کروں گا۔ تھوڑی دیر سناؤں گا، زیادہ دیر نہیں، مگر سنیں آپ، توجہ سے سننا، مگر آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں، آپ ایک ایک لفظ سننا۔ میں نے کیا کہا؟ آپ کا یہاں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ زور سے بولو، محبت کرتے ہیں۔ سارے کرتے ہیں نا؟ اور کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ہمارا رب بھی تو ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آؤ میں تمہیں جلسے میں وہ پیغام دوں جس کی بہت ضرورت ہے۔ جی، کیا کبھی سوچا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ اللہ محبت کرتا کتنی ہے، اللہ پیار کرتا کتنا ہے، وہ کرم کتنے کرتا ہے، جی، فضل کتنا کرتا ہے۔ تمہارا میرا خدا کائنات کا پالنے والا، اس نے قرآن مجید میں فرما دیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، اور زور سے بولو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا، اللہ کے قرآن میں اعلان ہو گیا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے، جنہوں نے گناہ کر لیے، اللہ کا قرآن کہتا گناہ تو کر لیے مگر اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔
رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اس لیے کہ وہ بڑا پیار کرتا ہے. اس کی رحمتیں تمہیں پکارتی ہیں, اس کی رحمتیں تمہیں اور مجھے آواز دیتی ہیں. اللہ کی رحمتیں بندوں کو بلاتی ہیں. فرمایا گیا اللہ تعالی بندوں کے بہت قریب ہے. کتنا قریب ہے تو اللہ کا قرآن سنو. اللہ کا قرآن بتاتا ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ نے اعلان کر دیا اے میرے بندو غم نہ کرو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا پروردگار تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے لوگوں. اسی لیے تو فرمایا گیا جب بندہ پریشانی میں, جب بندہ مشکل میں ایک مرتبہ اپنے رب کو پکارتا ہے, ایک مرتبہ پروردگار کو پکارتا ہے, ادھر یہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ. ایک مرتبہ اس نے کہا, فرمایا ادھر بندہ ایک مرتبہ پکارے, ادھر رب کی رحمتیں 70 مرتبہ پکارا کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی رحمتیں 70 مرتبہ پکارتی. بہت خوب. یہ اللہ کے ولی کا آستانہ ہے. جی یہاں سے ڈھولک نہیں ملی ہے تمہیں اور مجھے وراثت میں. جی غور سے سننا, یہ اللہ کے ولی کا آستانہ ہے. یہاں سے گٹار نہیں ملا ہے تمہیں اور مجھے. جی ولیوں نے نہ ڈھولک دی, نہ گٹار دیا, نہ ہارمونیم دیا. انہوں نے دیا ہے تو صرف اتنا کہ دل گندا ہو تو صاف کر لو, رب کی محبت کا آئینہ بنا. سبحان اللہ. ان درگاہوں سے, ان بزرگوں سے, ان اولیاء سے یہی تو پیغام ملا, مگر ڈھولک پکڑ کے پیغام کو پیچھے چھوڑ دیا. مسئلہ کیا ہے جانتے ہو؟ ہم لوگ دین قوالوں سے سیکھنے لگے. جی 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 حق بات. گاؤں میں جلسہ ہوا, مولانا آئے, اگر سنجیدہ تقریر کرنے لگے تو کوئی سننے والا نہیں. لطیفے سنانے والا, چٹکلے سنانے والا مولوی آئے تو بڑے ٹھٹے لگاتے ہو, پھر بڑے مزے لے لے کے سنا کرتے ہو. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنایا جائے, اللہ کی محبت کی بات کی جائے تو لوگ سننے کو تیار نہیں. قوالی اگر ہونے لگے تو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بڑے جھومتے نظر آتے ہیں, بڑے اچھلتے نظر آتے ہیں. اے میرے عزیزو غور کرو, دین کوئی قوال نہیں سکھائے گا. دین سکھائیں گے تو یہ علماء سکھائیں گے, دین سکھائے گا تو مسجد کا امام سکھائے گا, دین سکھائے گا تو مدرسے کا مدرس سکھائے گا. دین کوئی قوال نہیں سکھا سکتا ہے. وہ قوال جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں, وہ قوال جو شریعت سے دور ہے, وہ قوال جنہیں نمازوں کا آتا پتہ نہیں, وہ قوال جنہیں باقی کا شعور نہیں, وہ آ کر قوالیوں میں لوگوں کو دین سکھانے لگ گئے. یاد رکھنا اگر قوالوں سے دین سیکھا تو کچھ نہیں ملے گا, یہ برباد کر ڈالیں گے, یہ نقصان میں پہنچائیں گے. دین سیکھنا ہے, علماء کے قریب آؤ, علماء سے آ کر کہو, یہ بتائیں گے دین کیا ہوتا ہے. آؤ میں بھی تمہیں بتا دوں, اللہ نے یہ تمام اولیاء جو دنیا بھر میں ان کی ذمہ داریاں لگائی, اللہ نے جو اولیاء کی ڈیوٹیاں لگائی, کیا مطلب اللہ نے ان کی ذمہ داریاں مقرر کی. تم فلاں خطے میں جاؤ, حضور نے حکم دے دے کے بھیجا, غریب نواز تم ہندوستان میں جاؤ, جا کر میرے بندوں, جا کر میرے امتیوں کو جو بہک چکے ہیں, بھٹک چکے ہیں, جو اللہ کے بندے گمراہی میں ہے, انہیں گمراہی سے نکال لو, انہیں جا کر حق کا آئینہ دکھاؤ, توحید کا اعلان کر دو, توحید کا اعلان کر دو, اللہ تعالی کا پرچم بلند کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. غور کرو میرے عزیزو, ان اولیاء نے وہی تو دیا ہے, ان اولیاء نے وہی تو کام کیا ہے. ہندوستان کی اگر تاریخ پڑھو, سرکار غریب نواز ہندوستان میں آئے. اے لوگوں مجھے بتاؤ تاجدار اجمیر نے کیا کیا؟ ہندوستان کے اندر کفر ہی کفر تھا, مگر غریب نواز سرکار نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا, اللہ تعالی کی محبت کا درس دیا اور بتایا لوگوں ادھر
ادھر ادھر جھکنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، اس خدا کے قریب ہو جاؤ جس پروردگار نے پیدا کیا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ جو تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا دیکھو سنو، اللہ کا پیار میں تمہیں بتا دوں، خدا کی قسم مزہ نہ آ جائے، جی، دل کو ٹھنڈک نہ پہنچ جائے، مزہ آ رہی ہے۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ اے بھیا، اے بیٹا، بالکل آرام سے بیٹھو، سکون سے۔ میرے لال ادھر دیکھو، میرا بچہ ادھر دیکھ غور سے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا مت سمجھ لینا کہ میں بڈھا ہوں انہیں بچہ بچہ کہہ کے پکار رہا ہوں۔ یہ میرے تمام بھائی غور سے سنے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں اللہ کی محبت بتا رہا ہوں۔ دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، اللہ محبت کتنی کرتا ہے، پیار کتنا کرتا ہے۔ پروردگار نے تمہیں اور مجھے تنہا نہیں چھوڑا، بے شک، اللہ نے نہ کمزور بنایا نہ تنہا چھوڑا۔ اللہ اتنا پاس کہ شہرک سے زیادہ قریب، کہتے نظر نہیں آتا۔ ہاں میرے پیارے، جو چیز زیادہ قریب ہو وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ اتنا قریب ہے کہ نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ بے شک، اور اللہ کا محبوب بھی اتنا قریب، اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ سبحان اللہ۔ پروردگار نے فرما دیا نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں، سبحان اللہ۔ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ کوئی کہے کہ نظر کیوں نہیں آتے، اللہ قریب ہے نظر کیوں نہیں آتا، مصطفیٰ قریب ہے نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میرے عزیزوں میں بتا رہا ہوں، سنو، جو چیز زیادہ قریب ہوتی ہے نظر نہیں آتی۔ یہ سامنے کے نظارے تو نظر آتے ہیں، یہ سامنے کی بہاریں تو نظر آتی ہیں، لیکن آنکھ میں جب سرما لگاتے ہو تو مجھے بتاؤ، جو سرما آنکھ میں لگا ہے وہ سرما کیا کبھی کسی کو دکھائی دیتا ہے؟ جی نہیں، آنکھ میں سرما لگا لیا، وہ سرما تو نظر نہیں آتا نا۔ جی نہیں، مطلب جتنا زیادہ کوئی چیز قریب ہوگی وہ نظر نہیں آتی۔ سرما آنکھ میں آ گیا، اب نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود بنا کے نکالا، پروردگار عالم نے مردود، میری طرف دیکھو، ادھر ادھر نہیں، ادھر ادھر نہیں۔ ارے کوئی نہیں، کھڑے رہنے دو، جو لوگ کھڑے ہو کے سن رہے کھڑے رہنے دو، بس آپ لوگ سن لیجئے تھوڑی دیر، یار ڈسٹرب نہ کرو، پلیز پلیز، میری گزارش ہے آپ ادھر دیکھیے، سامنے دیکھیے آپ۔ ہاں جناب، بس 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 بس، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں یار، تھوڑی دیر سن لو خدا کے لیے۔ بیٹھو بیٹھو اے بھائی، بیٹھو بیٹھو، بھیا راستے میں سے جگہ خالی کرو، خاموش ہو جاؤ، جگہ کافی ہے ایک جگہ بیٹھنے کے لیے۔ جگہ ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ ذرا زور سے میری طرف دیکھ کے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے ادھر دیکھو، ادھر زور سے بولو۔ سنو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔ اللہ نے ادھر شیطان کو مردود بنا کے نکالا، اللہ نے جب اسے نکالا نا، پروردگار عالم نے فرمایا، قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ نے شیطان سے فرما دیا، او مردود دفع ہو جا، نکل جا میری بارگاہ سے، نکل جا، دفع ہو جا۔ اللہ نے فرما دیا قیامت تک تجھ پر لعنتیں بھیجی جائیں گی، اللہ نے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا۔ مگر سنو سنو میرے عزیزو، یہ شیطان جب نکلا ہے تو جاتے جاتے اللہ سے کہنے لگا، اے پروردگار، اے مولا، میں جا تو رہا ہوں مگر زیادہ دور نہیں جاؤں
جاؤں گا. یا اللہ جا تو رہا ہوں, زیادہ دور نہیں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہاں جائے گا؟ اب سنو قرآن سنا رہا ہوں. شیطان کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. کہنے لگا یا اللہ جا تو رہا ہوں مگر صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. جو راستہ تیری طرف آتا ہے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, نیکیوں کے راستوں سے ہٹاؤں گا, گناہوں کے راستوں پہ لا کر کھڑا کر دوں گا, گناہگار بناؤں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان کہنے لگا مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اب ذرا رب کا کرم دیکھو, رب کا پیار دیکھو, پروردگار کی محبت دیکھو. شیطان کہنے لگا یا اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, گمراہ کروں گا. کہنے لگا مولا سامنے سے حملہ کروں گا, سامنے سے بہکاؤں گا. کہتا ہے پیچھے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے بھی بہکاؤں گا. کہتا ہے دائیں جانب سے سیدھی طرف سے حملہ کروں گا, ادھر سے بھی بہکاؤں گا. کہتا ہے بائیں جانب سے حملہ کروں گا, ادھر سے بھی بہکاؤں گا. شیطان تو بہکاتا ہے. کہنے لگا یا اللہ چاروں طرف سے حملے کروں گا, چار سائیڈوں سے حملے کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مردود و شیطان تو چار طرف سے حملے کرے گا, چار طرف سے بہکائے گا. میں بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, میں بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے فرمایا چار سائیڈوں کو تو نے چن لیا, دو سائیڈوں کو چھوڑ دیا, ایک نیچے والی سائیڈ کو چھوڑ دیا, ایک اوپر والی سائیڈ کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا چار تیری دو میری, تو چار طرف سے بہکا مگر دیکھ لے میں دو طرف سے کرم کروں گا, میں بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, میں نیچے سے کرم کروں گا, اوپر سے کرم کروں گا. اللہ نے فرمایا او مردود و شیطان جب تو میرے بندوں کو بہکائے گا, میرے بندے اگر بہک گئے, اگر ان سے گناہ ہو گئے تو میں کرم اتنا کروں گا جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے گا یوں اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا اور مجھ سے ندامت کے ساتھ کہے گا یا اللہ اے میرے مولا مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے میں اتنا کرم کروں گا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب حضرت. تو اللہ بہت محبت کرتا ہے, بے شک. پروردگار تنہا نہیں چھوڑتا کبھی. اللہ نے فرمایا اوپر سے کرم کروں گا, جب میرا بندہ ہاتھ اٹھائے گا نا میں اس پہ اتنا کرم کروں گا اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. نیچے سے کرم کروں گا, جب میری بارگاہ میں آ کر سر جھکائے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. بے شک. تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے, غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا. سبحان اللہ. بہت خوب. اچھا ایک بات بتاؤ, خدا کو خدا مانتے ہو؟ جی. اللہ کی توحید, اس کی وحدانیت, ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے. بے شک. زور سے بولو اللہ ایک ہے. اور اونچی آواز میں بولو اللہ ایک ہے. اچھا مجھے بتاؤ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ ایک ہے, ان سب میں کوئی ایک ایسا ہو جو یہ بتا دے کہ اللہ ایک ہے؟ میں نے دیکھا ہے. کسی نے دیکھا ہے؟ جی. زور سے بولو دیکھا ہے؟ جی. نہیں دیکھا نا. بس کیا جس سے بھی سوال کرو جواب ایک ہی ہوگا. کیا؟ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں. مانتے ہیں. بے کیوں شک. مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ دیکھنے والے نے بتایا ہے. بے شک.
ہم نے سن کر مانا تو ہے، مگر سنا اس سے نہیں جو سن کے بتاتا ہو، جی سنا اس سے ہے جس نے دیکھ کے بتایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان، پہلے بشر اللہ نے دنیا میں بھیجا، زمین پہ بھیجا، جی سمجھ رہے ہو؟ جی قوم نے کہا، آپ نے اعلان کیا توحید کا، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ قوم نے کہا کس نے بتایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ سنو سنو، مجھے بلبل سدرا، طائر سدرا، اللہ کے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین نے بتایا ہے۔ بے شک حضرت شیس علیہ السلام نے اعلان کیا اللہ ایک ہے۔ بے شک قوم نے پوچھا کس نے بتایا؟ کہنے لگے جبرائیل نے بتایا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا اللہ ایک ہے۔ قوم نے پوچھا کس نے بتایا؟ کہنے لگے مجھے جبرائیل نے بتایا۔ طائر سدرا نے بتایا۔ سارے نبی، سارے رسول، سب کی امتوں نے کہا کس نے بتایا؟ تو سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے کہا بلبل سدرا نے بتایا، طائر سدرا نے بتایا۔ پھر میرے آقا جناب احمد مختار تاجدار مدینہ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا اللہ ایک ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کس نے بتایا؟ آقا نے فرمایا وہ سن کے بتانے والے اور تھے، میں سن کے نہیں بتاتا، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں دیکھ کے کہتا ہوں اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، اچھا ایک ماشاء بات بتاؤں میں اللہ۔ تمہیں، جی ہم چونکہ ولی کے آستانے پہ ہے تو ذرا سا تصوف بھی آپ کو بتا دوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، بے شک کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ میرے کہنے سے، ان علماء کے کہنے سے، قاری محفوظ صاحب، مولانا محفوظ صاحب ہمارے بڑے بھائی، بڑی محبت رکھتے، ان کا حکم تھا میں آپ کے دیار میں آیا، یہ ہمارے علماء بیٹھے، میں سب سے معذرت بھی چاہتا ہوں، میں نام بھی نہیں جانتا لیکن سب لائق تعظیم ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کسی کے بتانے کہنے کی ضرورت نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے اللہ ایک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وقت کے بڑے امام، جید عالم دین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک خاتون، ایک عورت، بوڑھی عورت آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے جو بات چیت اسے کرنی تھی کی وہ جانے لگی۔ آپ نے فرمایا بی بی ایک سوال کرنا، یہ بتاؤ خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بتاؤ اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا لگا کہ اللہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا لگا اللہ ہے؟ کہنے لگی امام اعظم سے کہ سنو امام اعظم، مجھے میرے چرخے نے بتایا کہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب آدمی ذرا خود شناس بنے، خدا شناس خود بخود بن جائے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ بتائے گا اللہ ایک ہے اور ایک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس خاتون سے، اس بی بی سے فرمایا کیسے پتا لگا کہ اللہ ہے؟ کہنے لگی مجھے میرے چرخے نے بتایا، میں چرخہ چلاتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، میرے چرخے نے مجھے بتا دیا کہ اللہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اے بی بی چرخے نے کیسے بتا دیا؟ اے بی بی ذرا بتاؤ چرخہ کیسے بتا گیا کہ اللہ ہے؟ کہنے لگی امام صاحب بڑی سیدھی سیدھی سی بات ہے، میرے پاس میں ایک چرخہ ہے، میں چرخہ چلاتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، دھاگا بناتی ہوں، لیکن امام صاحب سنو، جب میں چرخہ چلاتی ہوں تب کام ہوتا ہے، جب میں چرخہ چلاتی ہوں تب سوت سے دھاگا بن کے تیار ہوتا ہے، جب میں چرخہ چلاتی ہوں تب دھاگا بنتا ہے، اور چرخہ نہ چلاؤں تو کچھ بھی نہیں بنتا، چرخہ چلاؤں تو ہوتا ہے، چرخہ نہ چلاؤں تو کچھ نہیں ہوتا۔ کہنے لگی
یہ میرا چھوٹا سا چرخا مجھے بتا رہا ہے اگر چلاؤں تو چلے گا، نہ چلاؤں تو نہیں چلے گا۔ کہنے لگی جب میرا چھوٹا سا چرخا بغیر چلائے نہیں چلتا تو کائنات کا چرخا بغیر چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگی جب میرا چرخا نہیں چلتا تو یہ کائنات کا چرخا بغیر چلائے کیسے چل جائے گا؟ تو کہتی ہے پتہ لگ گیا کوئی تو ہے جو اسے چلا رہا ہے، بے شک کوئی تو ہے جو اس چرخے کو چلا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بی بی ایک بات بتاؤ، یہ تو بات پتہ لگ گئی کہ اللہ ہے، خدا ہے، مگر یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ کہنے لگی اللہ ایک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ لگا اللہ ایک ہے؟ کہنے لگی امام صاحب یہ بھی مجھے میرے چرخے نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا چرخے نے کیسے بتایا؟ کہنے لگی امام صاحب جب میں چرخہ چلاتی ہوں مجھے میرے چرخے سے پتہ لگا اللہ ایک ہے۔ کہا کیسے پتہ لگا؟ کہتی ہے جب میں چرخہ چلاتی ہوں چرخہ چلتا ہے، سوت تیار ہوتا ہے، میں کام کرتی ہوں، دھاگا بنتا ہے۔ کہنے لگی میں ایک ہاتھ سے چرخے کو چلاتی ہوں، دوسرے ہاتھ سے سوت کو تیار کرتی ہوں۔ کہتی ہے اگر میں کسی دوسرے کو بیٹھاؤں وہ چرخے کو چلائے، میں دھاگا تیار کروں تو کبھی وہ تیز چلا دے گا، کبھی آہستہ چلائے گا، تو کہیں دھاگا موٹا ہو جائے گا، کہیں باریک ہو جائے گا، دھاگا برابر تیار نہیں ہوگا۔ کہنے لگی میرا چھوٹا سا چرخہ ہے، جب چھوٹا سا چرخہ دو لوگ چلانے لگے تو کام بگڑنے لگتا ہے۔ تو کہتی ہے جب یہ میرا چرخہ دو لوگ چلائے تو کام بگڑ جائے تو کائنات کے بڑے چرخے کو ایک سے زیادہ لوگ چلائیں تو کیسے چل سکتا ہے؟ یقیناً کام بگڑ جائے گا۔ کہتی ہے پتہ لگا ایک ہی خدا ہے جو چلا رہا ہے۔ یہ سورج کا نکلنا بتاتا ہے، سورج کا مشرق سے طلوع ہونا مغرب میں غروب ہو جانا بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبو دیا کرتا ہے۔ کہتی ہے ایک سے زیادہ اگر ہوتے تو پھر آپس میں اختلاف بھی ہوتا، ایک کہتا مشرق سے سورج نکلے گا، دوسرا اگر کہہ دیتا مغرب سے نکلے گا تو کیسے بات بنتی، کام بگڑ جاتا۔ کہنے لگی اللہ ایک ہے، سورج کا نکلنا بتاتا ہے، ہواؤں کا چلنا بتاتا ہے، کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، بارش کا آنا بتاتا ہے، دھوپ کا آنا بتاتا ہے، یہ موسموں کا چینج ہونا بتاتا ہے کہ ایک خدا ہے۔ اسی لیے تو یہ کائنات کا نظام بڑے قاعدے اور سلیقے سے چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک نہیں ہوتا تو کام تو یقیناً بگڑنے والا تھا نا۔ ایک ہے تو مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ جی 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 وہ خدا، وہ ہمارا پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا۔ اچھا پیار کتنا ہے اس کو ہم سے، کتنی محبت ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ رب کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں، اسی لیے تو کہا گیا رحمت حق بہانمی جوید، اللہ کی رحمتیں بہانے تلاش کیا کرتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور کیسے تلاش کرتی ہیں بہانے؟ جی ہائے ہائے ہائے، میدان محشر کا وہ منظر یاد کرو میرے عزیزو۔ نفسی نفسی کا عالم 50,000 سال کا ایک دن، اللہ آج دنیا کے اندر ہم اتنے زیادہ مست ہو گئے ہم نے آخرت کو بھلا دیا۔ دنیا میں اتنا مزہ آنے لگا، دنیا میں ایسے دنگ ہو گئے آخرت کو بھول بیٹھے۔ یہ بھی بھلا دیا کہ ہمیں مرنا ہے، یہ بھی ہم بھول گئے کہ موت آئے گی۔ مگر یاد رکھنا میرے عزیزو، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تاجدار مدینہ والی کونین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ میرے آقا صحابہ کے
گھرمٹ میں ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ, میدان محشر کے بارے میں آقا نے بتایا, اے میرے صحابہ سنو, اللہ تعالی میدان محشر میں جب لوگوں کو جمع کرے گا, ایک ایک قبر سے 70 نکل کے آئیں گے, ایک ایک قبر کے اندر سے 70 مردے نکل کے آئیں گے. حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکل کے آؤں گا. تاجدار مدینہ نے فرمایا اے میرے غلاموں سنو, حضرت صالح علیہ السلام آئیں گے, اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے آئیں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے, اپنی سواری پہ آئیں گے. تمام نبی اپنی اپنی سواریوں پہ آئیں گے. تو صحابہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ, اے والی کونین, جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر آئیں گے تو آقا یہ بھی بتا دیجئے کیا آپ بھی اپنی اونٹنی پہ آئیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں میرے صحابہ, میں اپنی اونٹنی پر نہیں آؤں گا. یا رسول اللہ کس لیے؟ حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر آئیں گے, آپ کیوں نہیں آئیں گے؟ توجہ سے ذرا سن لو میرے عزیزو, دل لگا کے یہ جملہ سن لو. اللہ کے نبی نے فرمایا, تمہارے میرے آقا نے فرمایا, جان کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اپنی اونٹنی پر نہیں آؤں گا, اس لیے کہ میری اونٹنی پر میری شہزادی فاطمہ آئے گی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میری اونٹنی پر فاطمہ. ابھی آپ نے نعرے لگائے تھے نا, جی ابھی آپ نے نعرے لگائے تھے من کن تو مولا علی علی, اور ہر ولی کا تعلق علی سے ہے, بے شک بے شک, اور اسی علی کی زوجہ کا نام سیدہ فاطمہ ہے, بے شک بے شک, اور مصطفیٰ کی شہزادی کا نام سیدہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ بے اور شک. جانتے ہو جوہر کانپوری کے 4 مصرے, زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے, مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کا خاندان ہی بیٹی سے چلا, اور کیا شان ہے حضور کی شہزادی. ابھی مولا علی کے نام کے نعرے لگائے تھے نا آپ نے, جی بولو ذرا بولو بھائی, جی ختم کر دیں تقریر, سنو گے 2-4 باتیں اور؟ اچھا سنو, جو میرا موضوع ہے وہ میرا موضوع رہے گا. میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روک کر ذرا کچھ سنانا چاہتا ہوں, سنو گے؟ سناؤں یا چھوڑ دوں؟ سنائیے. مولا علی کے نام کے نعرے لگائے نا ابھی آپ نے, کرتے ہیں مولا علی سے محبت, تو ذرا گھٹنے چھوڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہو یا علی, زور سے بولو یا علی. ارے مولا علی کا نام تو وہ ہے کہ اگر میدان میں لو نا, میدان میں, تو جو مد مقابل ہوتا ہے نا وہ گھبرانے لگتا ہے, اس کے پیر اکھڑنے لگتے ہیں. مشکل میں لو تو مشکلیں دور ہو جاتی ہیں, بے شک. وہ مولا علی. جی اور سنو شان کیا ہے, ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن, اور میں نے جس طرح سے کہا نا ہر ولی کا تعلق علی سے ہے, بے شک, ہر قلندر کا تعلق علی سے, بے شک, ہر ملنگ کا تعلق علی سے, علی سے ہے. علی کی مدد شامل ہے تبھی تو ان کے اندر اتنی پاور ہے. بے شک بے شک. اچھا بزرگوں کو آپ نے سنا ہوگا بہت, کوئی پھٹے لباس میں رہتا تھا, کوئی ٹاٹ کے لباس میں رہتا تھا. بلند پور والے لوگ ہیں, 4 مصرے سناؤں گا, دیکھوں گا کیسا سنتے ہیں. ملک میں جہاں بھی پڑے لوگوں نے بہت اچھے سنے, بہت داد دی, مگر مجھے تمہاری داد نہیں چاہیے. آپ کی مرضی, بولے نہ بولیں, اگر اچھا لگے تو بولنا, نہ لگے تو اپنی داد اپنے جیب میں رکھنا, صبح کو سوچ سمجھ کے پھر بولنا. مگر سن لو بات ذرا توجہ سے. جی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لباس کیسا ہے, کپڑا صاف ہے کہ نہیں. کپڑا صاف ہو اندر سے, چاہے جتنا بھی بڑا کرپٹ انسان ہو, بھرشٹاچاری ہو, جتنا بڑا حرام کھانے والا ہو, مگر کپڑے اس کے بڑے کلین, ایک دم سفید بگبگے, بگلا بھگت بنا ہوا نظر آئے گا. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں. سننا اب ذرا دل سے, یہ 4 مصرے تم نے سن لیے, میں سمجھوں گا میری پوری تقریر ہی تم نے سن لی. جی دل سے سننا, ذمہ داری ہے تمہاری.
اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب عشق والا بولے گا، جسے عشق نہیں وہ تو چپ ہی بیٹھے گا۔ جو گھر اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا نا کہ مولانا جتنا چاہے چیخ لے میں نہیں بولوں گا، وہ نہیں بولے گا۔ اور جو اپنی امی سے کہہ کے امی تو نے جس علی کا لنگر کھلا کھلا کے پالا ہے اس کے نام پہ ضرور بولوں گا، وہ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ ضرور بولے گا۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہے اور تاریخ نے دیکھا سارے تالاب سارے دریا سمٹ کے آ گئے، کاسا ایک تھا، کس کا تھا؟ اجمیر شریف والے غریب نواز کا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، جس پہ خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، ہم پہ خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ان سے ہمیں نسبت ہے، یہ نسبت ہمیں بہترین بناتی ہے، اور مولا علی سے ان کو نسبت ہے تو مولا علی کی نسبت نے انہیں عظیم بنا دیا، وہ مولا علی ہیں۔ اچھا سنو، مولا علی کی شان، میں بات آ گئی تو بیان کرتا ہوں ذرا سی، جی 4 منٹ 5 منٹ کی زحمت ہے آپ کو۔ بچے مدرسے میں جاتے پڑھنے کے لیے، جی آپ بھیجتے ہیں، پہلا سبق ان کو مولانا امام صاحب مدرس صاحب کیا پڑھاتے ہیں؟ پہلے سبق میں ان کو سب سے پہلے الف سے سٹارٹنگ ہوتی ہے نا، الف پڑھایا جاتا ہے نا، الف سے سٹارٹنگ ہوتی ہے، الف، پھر اس کے بعد با تا سا، اور اگر اردو کے اعتبار سے پڑھاتے ہیں تو الف بے تے سے، ایسے ہی پڑھاتے ہیں نا۔ جتنے بزرگ ہیں جتنے جوان ہیں یہ بھی کبھی نہ کبھی گئے ہوں گے مدرسے میں، سب نے کبھی نہ کبھی الف بے تے سے یہ تو پڑھا ہی ہوگا نا۔ چلو آج میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ پڑھ لو، آج کا پڑھا ہوا بھی بہت کام میں آئے گا۔ الف سے یہ تک میں بھی پڑھا رہا ہوں، 4-5 منٹ کی زحمت ہے۔ مولا علی کی شان، مولا علی کا مقام، ذرا دل لگا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری کلزے واوا میں علی علی۔ کون علی؟ اب سننا، کون علی؟ کون علی؟ گر الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، کونین میں ہے ذیشان علی، ہے سے حق کی پہچان علی، خے سے ختم القرار علی، اور خالق کا شہکار علی، شہزادہ حسن و جمال علی، رے سے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، حرف زے سے زاہد بھی علی، بے بدل علی باقی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، اور شین سے ہے شافی بھی علی، ہے سواز سے صادق ذکر علی، اور زواز سے ضامن فکر علی، تا سے طرفین میں نور علی، زا سے پر نور ظہور علی، رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، ہے غین سے پاک غنی بھی علی، فے سے فضل ربی بھی علی، میرا کاف سے قبلہ علی علی، اور کاف سے کعبہ علی علی، گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، لولاد کی پاک فضا ہے علی، ہے میم سے شان ماں بھی علی، اور من گن تو مولا بھی علی، ہے نون سے نور نبی علی، واؤ سے سچا ولی علی، ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی،
کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، حسنین علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، مسلک اعلی حضرات، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری. اچھا چلو میں ایک دعا کر رہا ہوں. رات کا یہ وہ وقت ہے اور اللہ والے کا آستانہ ہے. یاد رکھنا مقبولیت کی گھڑیاں، یہ علماء بیٹھے، اللہ کے فرشتے اس محفل میں موجود ہیں. سب کو گواہ بنا کے ایک دعا کرتا ہوں. میں دعا یہ کرتا ہوں، یا اللہ آج جو اس محفل میں بیٹھ کر یا علی پکارے، پروردگار قیامت تک تو اسے کسی کا محتاج نہ بنانا. آمین. پکارو گے یا علی؟ چلو ایک دعا اور کرتا ہوں، یا اللہ جو آج اس محفل میں بیٹھ کے یا علی کہہ دے، علی کا نام پکار لے مولا، تو اسے اسی سال اپنے محبوب کے در کی اور اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے. آمین. اللہم بولو گے؟ بولو گے؟ سارے بولو گے نا؟ وعدہ رہا؟ جی. تو چلو شروع کرتے ہیں پھر. توقیر علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، ہے زہر میں روح حیات علی، پروانے کل صراط علی، چڑیوں کی چہک میں علی علی، ڈالی کی لچک میں علی علی، غنچوں کی چٹک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، امید علی، تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی خورشید علی، مہتاب علی خورشید علی، مہتاب. اب میں دیکھوں گا یہ مصرع جو میں پڑھوں گا نا، اب جہاں پہ میں رکوں گا میں دیکھوں گا کتنے سمجھدار لوگ ہیں یہاں. سمجھداری کا آپ پتہ لگ جائے گا، امتحان ہے. امید علی، تائید علی، ہر مست ملنگ کی عید علی، حامد حماد حمید علی، مہتاب علی خورشید علی، تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ہمارے حضرت بہت محنت کر رہے ہیں، مگر اتنی محنت اگر آپ میں سے کوئی کر کے دکھائے تب دیکھیں ہم کتنا دم ہے بڑھن پور والوں میں. دیکھتا ہوں کون سا ان سب میں سے کون نکلے گا جو یہ نعرہ یہ لگا رہے ہیں نا. میں دیکھتا ہوں یہاں سے کون مولا علی کا چاہنے والا جو نعرہ لگائے گا. وہ نکل ہاں ہاتھ اٹھا کے بولو زور سے، زور سے. یا رسول اللہ، زندہ باد، 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 واہ زندہ باد. اللہ اکبر. نعرہ حیدری. تاروں میں علی، پیاروں میں علی. حسان بھائی کی شرکت بھی ہو گئی، دیکھو ماشاءاللہ. جی جی جی. ہاں حسان بھائی پیچھے بیٹھے ہیں. ناظم بڑے کمال کا ڈھونڈا آپ نے واقعی. یہ ہندوستان کا وہ واحد ناظم ہے جو بڑے مٹھاس والے انداز میں نظامات ایسی کرتا ہے کہ جہاں جاتا ہے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا. بے شک بے شک بے شک. اکبر. بڑے بڑے مجموعوں میں نے دیکھا حسان بھائی کو چٹکی بجا بجا کے نا بڑے سیکنڈوں میں، منٹوں کے اندر لوگوں کو بٹھا دیا کرتے ہیں. جی جی جی. اور بڑے پیار سے، کچھ نہیں کہنا، بڑے آرام سے بھائی بیٹھو. لوگ بیٹھ جاتے ہیں، زبان میں تاثیر ہے.
تاروں میں علی، پیاروں میں علی، قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے ناروں میں علی، نوری بھی علی، انور بھی علی، حاضر بھی علی، ناظر بھی علی، ہے ابر کرم بھی علی علی، ہم سب کا بھرم بھی علی علی، رحمان کی ہے سوغات علی، بن بادل کے برسات علی، شرفا کی جماعت میں علی علی، ہر سچی بات میں علی علی، ہم سب کی بات میں علی علی، ہجرت کی رات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی بھٹکو تو سہارا، علی علی ایسے نہیں زور سے، بھٹکو تو سہارا، علی علی ڈوبو تو کنارا، علی علی میری آنکھ کا تارا، علی علی مولائے قمبر، علی علی آقائے ابو ذر، علی علی ہر ولی سے بہتر، علی علی ہر قطب سے برتر، علی علی ہم سب کا رہبر، علی علی ہم سب کا لیڈر، علی علی دم مست قلندر، علی علی دم مست قلندر، دم مست قلندر، تعویل کے دو مصرے علماء سے معذرت، دم مست قلندر علی علی، دم مست قلندر علی علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی 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 حیدر کی شان میں اور بھلا شوکت کا قلم لکھے بھی تو کیا، دارین کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کا شوہر علی علی دارین کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کا شوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی وہی زہرا میدان قیامت میں جب آئیں گی مصطفیٰ کی سواری پہ سوار ہو کے آئے، بے شک سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کی سواری پہ آپ کی شہزادی تو آقا آپ کس پہ سوار ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ، میں نے معراج کی رات میں براق سے وعدہ کر لیا، وہ رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا آقا ادھر سوار ہوئے ہو، میدان محشر میں بھی میری لاج رکھ لینا، وہاں بھی سوار ہو جانا۔ آقا نے فرمایا میں میدان محشر میں براق پہ سوار ہو کے آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا میری گفتگو کا آخری یہ سب کچھ ہے لب لباب ہے، سن لے توجہ سے، رب کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں، وہی میدان محشر ہے، ایک انسان ہے، اس کا جب اعمال اس کے جب تولے گئے نا میزان پر، ایک پلے میں نیکیاں ایک پلے میں گناہ، حضور نے فرمایا ادھر اس کے اعمال کو تولا گیا، سنو ذرا دل لگا کے، تو اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ اتنے کہ دونوں جب وزن کیا گیا نا تو کوئی بھی پلہ اوپر نہیں کوئی نیچے نہیں، دونوں برابر۔ اب ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، ایک نیکی کی، فقط ایک نیکی کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندے اگر ایک نیکی ہوتی تو تجھے جنت میں بھیج دیا جاتا، ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی ہوتی تو کام بن جاتا۔ آج ایک نیکی کو معمولی سمجھنے والوں یاد رکھنا، ادھر ایک بھی کم پڑ گئی تو کام خراب ہے۔ اچھا ابھی چیئرمین صاحب آئے تھے نا ڈھکیا والے، جی اچھا بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہی ہے نا چیئرمین صاحب بیٹھے، دیکھو ان سے پوچھنا تم کوئی ایک ووٹ سے اگر ہار جائے نا اس سے پوچھو اسے صدمہ کیسا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگ بیٹھے رہیے، آپ بیٹھے رہیے، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، ممبر شریف والے حضرت کا استقبال کریں گے اور زوردار نعروں کے ساتھ حضرت کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی بیٹھ جائیے، سب حضرات بیٹھ جائیے۔ دیکھیے جو مجمع میں ہیں سب بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ چلیے آپ لوگ جلدی سے بیٹھ جائیے۔ اچھا 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 ماشاءاللہ۔
جلدی بیٹھ جاؤ. دیکھو ماشاءاللہ خطیب ہندوستان ناشر مسلک اعلی حضرت اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی تشریف فرما ہو چکے ہیں. اب آپ یاد رکھیں حضرت کا بہترین خطاب آپ کو سننا ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیں سنو گے تب جب میری تقریر مکمل ہوگی. میرے بعد ہی سنو گے تو بہتر یہ ہے کہ آرام سے سکون سے بیٹھ کر میری تقریر مکمل کرواؤ اور مفتی صاحب سید صاحب قبلہ کا بیان فوراً آپ کو سننے کو مل جائے گا. اب ذرا بیٹھے سکون کے ساتھ، پھر وہی ماحول بنائیں اطمینان کے ساتھ. ذرا ہاتھ اٹھا کے لہک کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ہمارے کچھ نوجوان ہیں یہاں کے بڑھن پور شریف کے، ان کی فرمائش بھی ہے میرے پاس. 2 شعر ان کی فرمائش کے پڑھوں گا، مگر پہلے یہ بات میری سن لو. انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت اچھا مجمع ہے، اور آپ کے بڑھن پور کو یاد رکھے. اچھا بڑھن پور والوں سنو. ہلو سید پرمکھ مجاہد حسین صاحب زندہ باد. سید ہاں مجھے سید تو ہے، سید مجاہد پرمکھ صاحب زندہ باد. وہ ہوتا ہے. جناب اب ذرا میری طرف توجہ کریں آپ حضرات. دیکھو ماشاءاللہ مجمع شباب پر ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا جی بڑھن پور کی عوام واقعی بہت اچھا سنتی ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوش رہیں، شاد آباد رہیں. ذرا ایک مرتبہ پھر ذرا محبت سے میری طرف دیکھیں اور جھوم کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا بھائی اب آپ لوگ ذرا پرسکون ہو جائیے. اسٹیج کے آس پاس والوں آپ پرسکون ہو جاؤ. جو لوگ آنے والے تھے ماشاءاللہ ہمارے مہمانان سب ممبر شریف پہ تشریف لے آئے ہیں، بیٹھے ہیں. اب آپ لوگ بھی پرسکون ہوں گے تو یہ مجمع پرسکون ہو جائے گا. میں نے عرض کیا میدان محشر میں پروردگار خالق کائنات اس کی بارگاہ ہے، ایک بندہ ہے. اچھا ایک نیکی کم پڑ گئی. اللہ نے فرمایا ایک نیکی اور ہوتی تو جنت میں چلا جاتا. میں عرض کر رہا تھا ایک نیکی کو کبھی ہلکے میں مت لینا کہ ایک نیکی سے کیا. اگر کوئی الیکشن میں 1 ووٹ سے ہار جائے نا 5 سال صدمہ ختم نہیں ہوتا یار 1 ووٹ سے ہار گیا تھا. جی 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 2-3 روز تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں ماتم. صحیح بات. ہائے ہائے 1 ووٹ اور مل گیا. تو ڈھونڈتے ہیں ارے فلانا فلاں ہمارا اتنا قریبی تھا، وہ 1 ووٹ دے دیتا تو ہم جیت جاتے. ارے یہ اسے تو ہم نے پیسے دیے تھے، پیسے کھلائے تھے، یہی 1 ووٹ دے دیتا تو ہم جیت جاتے. صحیح بات. ادھر 1 ووٹ کے لیے جتنا افسوس اور احساس ہوتا ہے نا، ہائے قیامت میں جب ایک نیکی کم پڑے گی تو کتنا افسوس ہوگا. بندہ سوچے گا ہائے ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک کم پڑ گئی. مگر میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم پھر بھی کرم فرمائے گا. پروردگار عالم بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، مگر سن لے پھر بھی تجھ پہ کرم کروں گا. ایک موقع تجھے دیا جائے گا، جا اہل محشر میں جا کسی سے بھی ایک نیکی مانگ لے. اگر کوئی تجھے ایک نیکی دے دے لے کے آ جا. ایک نیکی اگر تجھے مل گئی تو تجھے جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. ایک نیکی اگر مل گئی تو جنت کا حقدار بنا دیا جائے گا. اب یہ چل پڑا ایک نیکی لینے کے لیے. اس نے سوچا کس سے مانگوں ایک نیکی کون دے گا. اے لوگو اسے خیال آیا میری ماں بڑا پیار کرتی ہے، ماں بڑی محبت کیا کرتی ہے. بے شک. اور واقعی بہت محبت کرتی ہے ماں، جی جی بہت پیار کرتی ہے. جی ماں کے ممتا کی سمندر کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا. ماں کی ممتا کا وزن نہیں کیا جا سکتا ہے. ماں کتنا پیار کرتی ہے. منور رانا نے کہا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا.
اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نیتا ہو, منتری ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, عالم ہو, مولانا ہو, حاجی ہو, قاضی ہو, بزنس مین ہو, ملک کا وزیر ہو, امیر ہو, کوئی بھی ہو, اسے ماں نے سہارا دیا بچپن میں, اسے ماں نے پرورش کی, اس کی ماں نے اسے اس کی تربیت کی, تب وہ اس مقام پہ پہنچا ہے. اس کی ماں کی دعا, اس کی ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. بے شک ماں دعا کرتی ہے, خدا کی قسم مشکلیں ٹل جاتی ہیں. بے شک. ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے, بڑا پیارا مذہب. فرمایا جب گھر سے نکلو نا ماں کے ہاتھ کو بوسہ دے کے نکلا کرو, ماں سے دعا کروا کے سر پہ ہاتھ رکھوا کے نکلا کرو, خیر و عافیت سے واپس آؤ گے. ماں تو ماں ہے. ماں بڑی محبت کرتی ہے, بڑا پیار کرتی ہے, مگر سنو میرے عزیزو, جیسے آپ اللہ والے کے آستانے پہ بیٹھے ہو, سید صاحب قبلہ کی موجودگی میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک اللہ والے ایک پیر کی بارگاہ میں ان کا مرید بیٹھا تھا, تو پیر نے مرید سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ, اگر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تمہاری ماں سے کہے, تمہاری ماں کو اختیار دے, تمہاری ماں پر تمہارا فیصلہ چھوڑ دے کہ تمہاری ماں چاہے تو تمہیں جنت میں بھیج دے, وہ چاہے تو تمہیں دوزخ میں بھیج دے, تو فرمایا بتاؤ تمہاری ماں تمہارے لیے کیا فیصلہ کرے گی؟ جی اگر کیا بات جی ماں کیا فیصلہ کرے گی؟ ہر آدمی کہے گا, ہر انسان یہی جواب دے گا, ماں تو ماں ہے. جی ماں تو وہ ہے, بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو دوزخ میں کیسے دیکھ سکتی ہے؟ جی جی بے شک بے شک. ماں کو بچے کی تکلیف ذرا سی گوارا نہیں ہے. تو مرید نے بھی عرض کر دیا, اے اللہ کے ولی ہے میرے مرشد گرامی, ماں تو ماں ہے, ماں بڑا پیار کیا کرتی ہے, بڑی محبت کیا کرتی ہے. کہنے لگے ماں تو اتنا پیار کرتی ہے, ماں ہر حال میں جنت میں بھیجے گی, ماں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہے, ماں ہر حال میں جنت میں داخل کرے گی. اتنا سنا تو اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے, کتنا نادان ہے تو, ماں کی محبت پہ بھروسہ کرتا ہے, ماں کی محبت پہ تجھے اعتماد ہے, ماں کی محبت کو تو سمجھتا ہے, جانتا ہے, مگر سن لے ادھر ایک ماں ہے, ایک ماں کی ممتا پہ, ایک ماں کی محبت پہ تجھے بھروسہ ہے, مگر اس رب کی محبت, اس رب کے پیار پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتا جو اللہ تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی اس کی محبت بھی تو دیکھ, یہ تو ایک ماں کی محبت ہے, تو کہتا ماں تکلیف میں نہیں دیکھے گی, تو تو نے کیوں نہیں سوچا کہ جس رب نے پیدا کیا, جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ بھی تو بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. بے شک بے شک. وہ بھی تو نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دوزخ میں چلا جائے. بے شک. اور اس نے تو باضابطہ اعلان کیا, قرآن میں اللہ نے فرما دیا, پروردگار عالم نے فرمایا, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اللہ نے فرما دیا تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ, اللہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے. بے شک. سبحان اللہ سبحان نہیں اللہ. چاہتا اللہ دوزخ میں ڈالنا. تو اللہ نے پھر کرم کیا نا, اللہ نے فرمایا جا لے کے آ ایک نیکی. اللہ نہیں چاہتا بندہ دوزخ میں جائے, اللہ نے فرمایا ایک کم پڑے جا لے کے آ جا, میں بخش دوں گا, جنت میں بھیج دوں گا. اب یہ چلا ایک نیکی کی تلاش میں, اس نے سوچا ماں بڑا پیار کرتی ہے, ماں سے ایک نیکی مانگ لوں, ماں دے دے گی, کام بن جائے گا. ماں کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا میری ماں میں پریشانی میں تیرے پاس آیا ہوں, ماں تو مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے, بڑی محبت کیا کرتی ہے, تو نے میرے ناز اٹھائے, پرورش کی ہے. اے ماں تو گیلے پہ سوئی ہے, مجھے سوکھے پہ سلایا ہے, آج مجھے پھر تیری ضرورت ہے. اے میری ماں ایک نیکی مجھے کم پڑ گئی, ایک نیکی دے دے. بے شک.
جب ماں سے ایک نیکی مانگی تو ماں نے کہا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے محشر ہے، یہاں کوئی نیکی نہیں، مجھے اپنی فکر ہے، تو اپنی فکر کر لے۔ ماں نے منع کر دیا۔ اس نے سوچا ابا بہت پیار کرتے تھے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اسکول میں بھیجا، مدرسے میں بھیجا، بزنس کرایا، کاروبار کرایا، شادی کرائی، پلاٹ خرید کے نام کرایا، زمین دے کے گئے، وراثت میں بہت کچھ دے کے گئے، بلڈنگ بنا کے دی، سب کچھ کیا۔ ابا آج کام آ جائیں گے، باپ کے پاس گیا، بولا ابا ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ باپ نے کہہ دیا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے، یہ محشر ہے، وہ دنیا تھی تجھے جو دینا تھا دے دیا، اب تجھے کوئی نیکی نہیں ملے گی، مجھے اپنی فکر ہے، تو اپنی فکر کر لے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بڑی تگڑی جزاک اللہ کہی ہے تم نے۔ اس جزاک اللہ پہ 15 منٹ بڑھ گئے سمجھ لو میری تقریر کے۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائی، ختم ہی کر لوں، مجھے خیال ہے صحیح صاحب بیٹھے، مگر یہ بات پوری کر لوں یا چھوڑ دوں؟ یہی بولو، پوری کر لوں تو زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پروردگار عالم نے ادھر موقع دیا، یہ باپ کے پاس بھی گیا، ماں کے پاس بھی گیا، بہن کے پاس، بھائی کے پاس، مگر ادھر کوئی کام نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، پروردگار عالم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ادھر ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا، بہن بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی کام آئے گا تو رب کی رحمتیں اور مصطفیٰ کا کرم کام آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت حق بہا نمی جوید۔ ماں نے منع کیا، باپ نے منع کیا، اب یہ اداس ہو گیا، سر نیچے ڈالا۔ اب اس نے کہا بخشش تو ہونے سے رہی، جنت میں تو جانے سے رہا، تو کہنے لگا اب کیا کروں، نیکی تو ملتی نہیں، بہت تھک گیا۔ اب یہ خود ہی منہ ڈال کے دوزخ کی طرف جانے لگا۔ جب یہ جہنم کی طرف جا رہا تھا، اللہ اکبر، دوزخ کی طرف جاتے ہوئے اسے ایک انسان ملا۔ اس نے کہا کیسے سر جھکائے جا رہا ہے، کیسے گردن ڈال کے اداس جا رہا ہے۔ کہنے لگا اگر نیکی اور گناہوں میں زیادہ فرق ہوتا تو بات اور ہوتی، مگر مجھے بہت افسوس ہے، صرف ایک نیکی کی وجہ سے، ایک نیکی نہیں ہے، کم پڑ گئی اس لیے جا رہا ہوں، بہت دل دکھ رہا ہے۔ جب اس نے بتایا نا ایک کم پڑ گئی، تو وہ دوسرا انسان کہنے لگا تجھے ایک کم پڑ گئی اور مجھ سے پوچھ میری حالت کیا ہے، میرے پاس میں بس ایک ہے، دوسری کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا تجھے ایک کی ضرورت اور میرے پاس میں دوسری کوئی نہیں۔ کہنے لگا چل میرا تو کچھ نہیں ہونے والا، ایک کے سہارے میں تو جنت میں نہیں جا سکتا، مگر ایک کے سہارے تیرا کام بن جائے گا، تو ضرور جنت میں چلا جائے گا۔ کہنے لگا تجھے کسی نے دی یا نہیں دی ایک نیکی، مگر میں تو ادھر ہی جا رہا ہوں، ادھر ہی جانا ہے تو چلے ایک سے کیا ہوگا، لے میری ایک نیکی لے کے چلا جا، کم از کم تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس نے نیکی لی، اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اس پلے میں نیکی کو رکھا گیا، نیکیوں والے میں پلڑا اوپر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا تیرا کام بن گیا، جا تو جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بڑے جتن کر کے اسے یہ موقع تو اب مل گیا کہ جنت میں جانے لگا، مگر جیسے جا رہا تھا نا ادھر یہ جنت کی طرف چلا، اللہ نے فرمایا او جنت میں جانے والے ذرا رک جا، ٹھہر جا۔ اب جیسی اللہ نے فرمایا رک جائیے تو کانپ گیا، گھبرا گیا، کہنے لگا اب بھائی خود سوچو، بڑی مشکل میں ایک نیکی ملی، جیسے تیسے دوزخ کی طرف منہ ڈال کے جانے لگا تھا، جیسے تیسے ایک نیکی ملی، کام بنا، اب بس جنت کی طرف جا ہی رہا تھا کہ پھر روک لیا گیا۔ اللہ نے فرمایا رک جا۔ اب گھبراہٹ ہو گئی، دھڑکنیں تیز ہو گئی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جانے والے ایک نیکی کم کی لے کے آیا ہے تو جانے سے پہلے یہ بھی بتا دے تجھے ایک نیکی کس نے دی ہے، یہ نیکی تو کس سے لے کے آیا؟ یہ کہنے لگا یا اللہ ایک آدمی ملا تھا مجھے دوزخ کی طرف جا رہا تھا، اس کے پاس ایک نیکی تھی، مجھے ایک کی ضرورت تھی، اس نے کہا میری لے لے، میرا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایک نیکی سے تو جنت میں چلا جائے گا۔ یا اللہ اس نے مجھے ایک نیکی دے دی۔ اللہ نے فرمایا اچھا جا اسے بلا کے لے کے آ، جا لے کے آ اسے جلدی۔ یہ گیا بلانے، اس شخص کو بلا کے لایا، کہنے لگا چل اللہ نے بلایا، اللہ کی بارگاہ میں چل، پروردگار عالم خالق کائنات کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ بندہ آیا، اللہ نے فرمایا سن، اس نے نیکی مانگی تو نے دی، اسے کسی نے نیکی نہیں دی، اس نے سب سے مانگ کے دیکھ لیا، کسی نے نیکی نہیں دی، مگر محشر کے میدان میں جب کوئی کسی کا نہیں ہے تو نے اسے نیکی دے کے جنت کا حقدار بنایا ہے، یہ بتا تو نے اس کو نیکی کیوں دی، کیا وجہ؟ کہنے لگا یا اللہ بس میں نے اسی لیے دے دی کہ میں تو ایک نیکی سے جنت میں جا نہیں سکتا، چلو کم از کم یہی چلا جائے۔ اللہ نے فرمایا اچھا میدان محشر میں کوئی نیکی نہیں دے رہا، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، مگر تو یہاں سخاوت دکھا رہا ہے، تو یہاں سخاوت دکھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے سخاوت دکھائی ہے تو ذرا ایک بات بتا دے، یہ بتا سب سے بڑا سخی کون ہے؟ کہنے لگا سب سے بڑا سخی تو یا اللہ تو ہے۔ سبحان اللہ، بولو اللہ سے بڑا کوئی سخی ہے؟ جی نہیں۔ سب سے بڑا سخی پروردگار، سب سے بڑا سخی خالق کائنات، سب سے بڑا سخی پروردگار عالم خالق ارض و سما، وہ کہنے لگا مولا سب سے بڑا سخی تو ہے، تو اللہ نے فرمایا سب سے بڑا سخی میں، اور ادھر کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہے، تو نے ایسے ماحول میں سخاوت دکھائی، سخی بن گیا، سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ جب تو سخاوت دکھا رہا ہے تو جو سب سے بڑا سخی ہے اس پروردگار کی بھی سخاوت دیکھ لے، میری رحمت کو مل گیا بہانہ، اب بہانہ رحمت کو ملا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب ذرا تو رحمت بھی دیکھ لے، سخاوت بھی دیکھ لے۔ اللہ نے فرمایا ایک نیکی تھی تیرے پاس، وہ بھی تو نے اس کو دے دی، اب کچھ نہیں بچا ہے، صرف گناہ رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا اب سخاوت میری دیکھ لے، گناہ تیرے سارے معاف ہے اور تجھے جنت کا حقدار بنایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہ میری سخاوت ہے، اب تو جنت میں چلا جا۔ اللہ کرم کرتا ہے، اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بس اس کے محبوب سے محبت کرتے رہو، اس سے پیار کرتے رہو، اور حضور کی بارگاہ میں لو لگا کے اتنا بھی کہتے رہو یا رسول اللہ تیرے نام کے سہارے۔ یہ فرمائش تھی کسی کی نا، دو شعر پڑھ لوں بس ختم ہے۔ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سنی مسلمان بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سننی ہے ماشاءاللہ۔ تیرے نام کے سہارے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، جسے یقین ہے میرا نام چلتا ہے وہ میرے ساتھ جڑ جائے۔ تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں آقا، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے۔ تیرے نام کے سہارے میرا نام
चल रहा है, मेरा नाम चल रहा है, तुम्हारा नाम चल रहा है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अच्छा एक शेर सुना रहा हूं मनकबत का और ज़हमत तमाम है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो कुछ मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो गुफ्तगू में गलतियां हुई हैं अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।